سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صلوات پڑھیں مولانا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، مجھے جو عنوان دیا گیا اس عنوان کی مناسبت سے سورہ نساء کی میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یعنی رجال کے بارے میں کوئی صورت نہیں ہے، نساء کی ضد ہے رجال مرد، لیکن عورت کے نام پر صورت ہے۔ آپ اسی سے اہمیت سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں سورہ نساء، اس میں عورت کے حقوق، عورت کی حیثیت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس کتاب میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، آمنوا سے جب خطاب شروع ہوتا ہے تو اس میں جو آگے حکم آتا ہے وہ مومنین کے لیے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الناس، اے لوگو، تو سمجھ لیجئے تمام بنی نوع انسان اس کا مصداق اور مخاطب۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک جان سے، ایک نفس سے، وخلق منہا زوجہا، اور اللہ نے اسی کی ہم جنس اس کا جوڑا پیدا کیا۔ یعنی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ڈرنا کا مفہوم کیا ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا لیکن اس وقت وہ موجود نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ کسی مجلس میں جواب دوں گا، لیکن اتفاق سے وہ نہیں، کہ ڈرنے کا عملی تقاضا اور مفہوم کیا ہے۔ ہم سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، بچھو سے بھی ڈرتے ہیں، شیر سے بھی ڈرتے ہیں، شیطان سے بھی ڈرتے ہیں۔ بسم اللہ اب اللہ سے ڈرنے کا مفہوم کیا ہے، اس کا عملی تقاضا کیا ہے؟ ایسے ہی جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں، یا آندھی اور طوفان سے ڈرتے ہیں، یا جیسے ابلیس سے ڈرتے ہیں، نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مفہوم صرف ڈرنا نہیں ہے، حقیقت میں تقوی کے متعدد معنی ہیں۔
اللہ سے ڈرنے کا اگر ترجمہ کرنا ہے تو پھر اس کا کچھ مفہوم سمجھنا پڑے گا، کیسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہے احکم الحاکمین، رب العالمین، اور سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے اپنی مخلوق پر، بندے پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے حکم دیا ہے، حکم، اگر اس کا حکم مانیں گے تو سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہوں گے، جنت ملے گی اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر بھی اس نے گنجائش رکھی ہے معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی، فوری انتقام نہیں لیتا، فوری جناب سزا نہیں دیتا، چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ نیکی کا کام جب کوئی کرتا ہے انسان ارادہ کر لے تو فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارادہ کر لے کسی نیک کام کا اور اس کے لیے گھر سے نکل پڑے تو قدم قدم کے اوپر ثواب یہ لکھے گا دائیں والا، اور اگر اپنے اس مقصد تک نہیں پہنچ سکا، راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی نیت کے اوپر مبنی اس کو ثواب ملے گا، دائمی ثواب ملے گا کہ ایک نیک کام کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا لیکن قضاء الہی نے لے لیا۔ تو یہ اس کی شفقت اور اس کی مہربانی ہے، سمجھ آ گئی۔ اور کسی حکم کے بجا لانے میں اگر تردد ہوتا ہے، تھوڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو کسی حکم کے بجا لانے میں جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی جزا میں اضافہ ہوتا ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا آپ ریزسٹ کرتے ہیں تو یہ گھبرایا نہ کریں، حقیقت میں یہ بلندی درجات کے لیے ہوتی ہیں۔ مصیبتیں جو انسان پہ آتی ہیں یہ بلندی درجات کے لیے ہیں یا بخشش گناہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آدمی بیمار پڑ گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے گناہوں کا مداوع ہو رہا ہے، گناہ مٹ رہے ہیں، کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتی بات۔ تو انسان کو اللہ کا اس طرح سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اس طرح ڈرنا چاہیے جس طرح کہ ایک ملازم اپنے حاکم سے ڈرتا ہے، جس سے تنخواہ لیتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ حاکم عادل ہے، جسٹ ہے، اور چیکنگ بھی کرتا ہے، پکڑ لے تو پھر سفارش نہیں سنتا، رشوت نہیں لیتا، پھر ضرور سزا دیتا ہے، تو ایسے عادل حاکم سے جس طرح ماتحت خوف کرتا ہے کہ اگر دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، اس نے کام کیا کہ یہ پروجیکٹ یا یہ کام تم نے کرنا ہے، اب وہ چلا گیا، اب آپ کی دیانتداری کہ آپ اس کو کیسا کرتے ہیں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں چلو چلا گیا تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، تو حضور اگر یہ یقین ہو کہ میرا حاکم بہت ہی عادل ہے اور چیکنگ کرتا ہے اور تحقیق کرتا ہے، کام کرنے پر انعام دیتا ہے، انکریزمنٹ بڑھ جاتی ہے، تنخواہ میں اضافہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور اگر پکڑ لے گا تو پھر کوئی سفارش نہیں سنے گا،